ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کائنات کے خالق ہیں۔ کائنات کو کیسے چلانا ہے، حکم بھی اللہ ہی تعالیٰ کو جچتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یقیناً جس کی تخلیق ہوتی ہے اور جس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس چیز کے اوپر آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو زمان کے ساتھ چلایا ہے۔ وقت کا خالق اللہ ہے۔ وقت کی تقسیم اور اس تقسیم کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، اور مالک نے خود فرمایا، کتاب اللہ کا یہ فیصلہ ہے، قرآن مجید کی سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ لوگوں، یقینی اور حتمی بات ہے، اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، رب نے جب سے آسمان اور زمین بنائے ہیں تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی پختہ اور یقینی دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ حضرات، یہ ظلم کیا ہے؟ اور حرمت والے مہینے اور 12 مہینے، پورا سال، اور سال کے ان 12 مہینوں میں اسلام کے نام پہ شرعی اور غیر شرعی تہوار آج کی ہماری ملاقات کا موضوع ہے، تاکہ ہم یقین کے ساتھ جی سکیں، اور جو مسائل ہمیں ہر سال درپیش آتے ہیں اور پورے 12 مہینے ہر مہینے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ یقین کامل پہ مبنی اور دلیل صحت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم انہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیلنڈر دیا ہے اسلامی مہینوں کا، چونکہ ہجرت ماہ محرم میں شروع ہوئی، تو امت مسلمہ نے اور بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے مہینے ماہ محرم سے کیا، اور یہ ہجری کیلنڈر کہلایا۔ یہ مہینہ اور اس سے پہلے 2 مہینے، یہ محرم، اس سے پہلے ذوالحجہ اور اس سے پہلے ذوالقعدہ، یہ 3 مہینے بالترتیب حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک مہینہ رجب ہے، وہ شعبان سے پہلے ابھی جو گزرا ہے، اسے بھی حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا۔
سبب کیا تھا کہ عرب لوگ قبائلی نظام میں زندہ تھے، آپس میں جنگیں، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے عروج پہ تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو اسلام اس نے یہ پابندی لگائی کہ چونکہ حجاج نے بیت اللہ کی طرف آنا ہوتا ہے اور ان کا سفر ذوالقعدہ میں شروع ہو جاتا تھا، ذوالقعدہ میں، اس لیے لوگ جنگوں سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں امن سے بیٹھ جاتے، حج کی تیاری شروع ہو جاتی، کاروان اور قافلے چلنے لگتے، اور مکہ پہنچ کے 8 تاریخ سے حج کا آغاز ہو جاتا، گویا کہ 1 ماہ 7 دن امن کے لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے پہنچ سکے، اور پھر 8 سے لے کے 13 تاریخ تک حج کے امور، فرائض، معاملات، وہ سلسلہ چلتا، پھر واپسی شروع ہوتی، اور تقریباً 1.5 ماہ محرم کے آخری ایام تلک یہ واپسی کا، قافلوں کا سفر جاری رہتا، اور اس میں بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ حضرات، یہ 3 مہینے لگاتار حرمتوں والے، مگر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہجرت کا پہلا مہینہ ماہ محرم، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس کی حرمت، اس کی عظمت سن 61 کے واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے دن سے اللہ کے کاغذوں میں یہ مہینے حرمت والے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ باقی مہینوں کی طرح وہ سارے امور ہیں، نماز، اگر رمضان آئے تو روزے، اور اسی طرح اس میں حج عمرے کے دیگر معاملات، اور انسانی زندگی چلے گی۔ لیکن چونکہ سن 61 میں محرم کے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل کا واقعہ پیش آیا، شہادت وہ امت مسلمہ نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیکھی تھی، اس سے پہلے ہزاروں غزوات، ہزاروں سریے لڑے جا چکے اسلام کی بول بالا اور اس کے جھنڈے کی بلندی کے لیے الحمدللہ یہ امت مسلمہ فیس کر رہی تھی، کر چکی تھی، مگر یہ مہینہ ماتم کی نظر کر دیا گیا، یہ تہوار بنایا ہوا ہے، اسلام میں اس کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پہ صبر سکھایا ہے، بدر کے اندر 14 شہادتیں، احد میں 70 شہادتیں، اور پھر ان شہداء کی تدفین کا مسئلہ اس قدر گمبھیر تھا کہ ایک قبر میں کئی کئی شہداء کو ڈالنا پڑا، اور کفن کا معاملہ یہاں تک تھا کہ عرب کے سب سے بڑے معروف شہزادے سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر کفن دینے کے لیے پورے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، 70 شہداء ہیں، 70 چادریں میسر نہیں تھی، یہ زندگی کا عالم تھا۔ ان کے اپنے پرنے کو اور اپنے صافے کو ان کے جسم پہ جب دے کے ڈھانپا جانے لگا تو پاؤں ننگے ہو رہے تھے، پاؤں کی طرف کھینچا تو سر ننگا ہوا، آخر محبوب نے فیصلہ کیا کہ قدموں پہ اذخر گھاس ڈال دی جائے اور تدفین فرما دی جائے۔ حضرات یاد رہے، شہداء کے جنازے نہ پڑھنا ان کے بخشے ہونے کی دلیل اور ان کی عظمت اور مقام اور مسلمانوں کے صبر کی انتہا کی دلیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے دنیا میں تو معیاری ہوگی، غم دیا ہے تو معیاری ہوگا، اور معیار کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگ کیا کرتے ہیں اور صاحب شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ جو آپ نے کیا ہے وہ معیار ہے، جو آپ نے نہیں کیا وہ بھی معیار ہے، اپنی مرضی سے کچھ ایڈ نہیں کیا جائے گا۔
کہ انسان پوری زندگی یوں اپنے فوت شدگان کے اوپر کبھی 30ویں دن، کبھی 7ویں دن، کبھی 10ویں دن، کبھی 40ویں دن اپنی من مرضی سے سارا سیٹ اپ بنائے۔ انسان کی ذاتی مرضی تو ہو سکتی ہے، پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے، مگر اسلام نے اگر یہ تہوار رکھنے ہوتے تو سب سے پہلے بدر الکبریٰ 17 رمضان یہ وہ دن ہوتا کہ جس وقت پوری دنیا میں اس تہوار کو پوری عظمت سے محبوب کی زندگی میں بعد میں یہ لگ بھگ 8 سال دن آیا ہے، آپ مناتے لیکن نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی علاقائی، سماجی اور ثقافتی، معاشرتی اور جغرافیائی تبدیلی نہیں دیکھی گئی کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اور ایمان کے بچاؤ کے لیے وطن کو، مٹی کو، جنم بھومی کو، پیدائش کی جگہوں کو، اپنی آبادیوں کو، شہروں کو، گلیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو، مارکیٹوں کو، منڈیوں کو چھوڑ کر کے لوگ مدینے آ گئے ہیں۔ اگر کوئی دن منانا ہوتا تو یوم نجات، یوم ہجرت کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہوار کو مناتے، اور یہ محرم میں پورے عروج سے منایا جاتا۔ میرے محبوب کے زندگی کے اندر یہ دن مدینہ جا کر کے 11 مرتبہ آیا ہے، مگر ایک مرتبہ بھی محرم میں کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں ملے گا تو شہادتوں پہ حوصلہ، شہادتوں پہ صبر، اور صبر کا انداز بھی سکھایا۔ یہ احد سجا ہے۔ ایک عورت میرے محبوب کی خبر پا کے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں نکلی ہے اور احد میں پہنچی ہے، تو پہلے اپنے بیٹے کا لاشا نظر آیا ہے۔ کسی نے کہا دیکھ تیرا بیٹا ہے۔ ماں بیٹوں پہ صبر نہیں کر سکتی ہوتی، مگر شہادت کا میدان تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اسلام نے قربانی مانگی ہے، بیٹا تو چھوٹا ہے، اسلام اس سے بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ آگے بڑھی، کسی نے خبر دی کہ تیرے بھائی شہید ہو گئے، کہا اسلام اس سے بھی بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کا نمبر لگا ہے، کل میرا نمبر ہے۔ حضرات اسی طرح آگے بڑھی، کسی نے بتایا تیرا شوہر بھی جاتا رہا، کہنے لگی اسلام اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتی رہی بار بار۔ مجھے یہ بتائیے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، جملہ بولا تھا، صبر کو اس قدر معراج کروائی اس خاتون نے کہ بولی کل مصیبت بعدک جلل۔ محبوب تیرا چہرہ دیکھ کے رب ذوالجلال کی قسم کوئی دکھ جو ہے وہ دکھ نہیں رہا۔ یہ میرے اپنوں کے لاشیں اور لاشوں کے پشتے اور ان کے کٹے ہوئے وجود اسلام کے لیے قربان کر دیے۔ آپ زندہ ہیں، ایمان زندہ ہے تو الحمدللہ۔ حضرات شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، قطرہ زمین پہ ابھی نہیں گرا ہوتا، ابھی زمین پہ پہنچا نہیں ہوتا، رب نے فرشتوں سے لکھوا دیا ہوتا ہے اس کو لکھ دو کہ یہ جنتی ہے، یہ میرے دین حق کی بالادستی کے لیے اس دنیا سے آیا ہے۔ حضرات اس کے بعد محرم الحرام، اس کے اندر ہماری طرف سے جتنے بھی معاملات داخل کیے گئے یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ شریعت مطہرہ پوری دنیا کی اسلامی لائبریریز، ان کو جا کر کے کھنگالیے، پڑھیے، اور صحت کے معیار کے ساتھ، سند اور متن کے احتیاط کے ساتھ رب کی وحی سے آپ کو کہیں پر بھی ایسی گنجائش نہیں ملے گی، بلکہ محبوب نے کہا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ رب لیتا ہے، رب دیتا ہے۔ رب کے دین کے لیے اگر کوئی جائے تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ لوگ زندگی دے کے جاتے ہیں قوم کو، خون کو ہریالی دے کے جاتے ہیں، ایمان کو بہار دے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان پہ اپنے چہروں پہ تھپڑ مارنا، بال نوچنا، گرے بانوں کو پھاڑنا اور لا علمی کے بول بولنا، یہ کرنے والا میرے دین اور میری شریعت اور میری امت سے تعلق نہیں رکھتا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے۔ حضرات محرم الحرام، اس کے بعد اگلا مہینہ صفر کا ہے۔
سفر میں ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ نحوست کا مہینہ ہے، کسی کاروبار کا آغاز نہ کیا جائے، کوئی معاہدہ نہ کیا جائے، کسی بلڈنگ کے بنانے کا سٹارٹ نہ لیا جائے، شادی نہ رکھی جائے، اور دیگر امور زندگی جتنا روک سکتے ہو روک لو، کیونکہ ماہ سفر نحوست کا مہینہ ہے۔ حضرات حاشا وکلا ایسے نہیں ہے، ذرا تاریخ میں آئیے، چونکہ 3 مہینے لڑائی بند رہتی تھی، عرب کے خون میں جنگ رکھی ہوئی تھی، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، تو یہ ایک دوسرے کو پیغام بھیج دیتے تھے کہ محرم گزر لینے دو، سفر آ لینے دو، پھر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ جیسے ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں میں یہ روایت بھی ہے، ریت بھی ہے، رواج بھی ہے۔ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، انہیں جب لڑنا ہوتا ہے نا، خالی پیٹ نہیں لڑتے، جیبیں خالی ہیں تو نہیں لڑتے، دوسری برادری کو، اپنے دشمن کو پیغام بھیج دیتے ہیں، باقاعدہ پیغام رساں رکھے ہوتے ہیں، میسج دیا جاتا ہے، ابا رڑ پکنڈیو ول تو کو دیکھ سوں کچھ سوں، کہ یہ فصل آنے دے، گندم آنے دے، کپاس آنے دے، چاول یا اس طرح کی جو بھی ان کی فصل ہے وہ آنے دے، جس وقت فصل آئی پھر آپ اور میں کورٹ کچہری میں ہوں گے، پھر لڑیں گے، پھر مزہ آئے گا۔ تو عرب دنیا نے سفر کے مہینے کا لوگوں کو میسج دیا ہوتا تھا کہ چلیں یہ 3 مہینے تو ہم لڑ نہیں سکتے، سفر آنے دیجئے۔ لہٰذا جتنے دشمندار لوگ تھے، لڑاکے لوگ تھے، جن کی دشمنیاں چلتی تھیں، یا جو کمزور لوگ تھے، وہ اپنی آبادیاں، اپنے محلے، اپنے بنائے ہوئے گھروندے اور اپنے خیمے اکھاڑ کے پانی والی جگہوں سے نکل کے دور دراز جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں میں اپنے آپ کو گم کر لیتے تھے تاکہ ہمارا دشمن ہم تک پہنچ نہیں سکے۔ یہی وجہ تھی کہ سفر کے مہینے میں وہ جگہیں جو پہلے ذوالقعدہ میں آباد تھی، ذوالحجہ میں آباد تھی، محرم کے مہینے میں وہاں زندگی رواں دواں تھی، سفر کے آتے ہی وہ جگہیں خالی ہو جاتی، الو بولنے لگتے اور لوگ سمجھتے کہ یہ جگہ نحوست کی ہے۔ حضرات وہ ان کا جغرافیائی، ان کا سماجی اور ان کا معاشرتی سیٹ اپ تھا، ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ایسے نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سمجھتے کہ یہ مہینہ جنگ کا، لڑائی کا، نحوست کا ہے، اس میں کوئی کام کرنا، کوئی سیٹ اپ چلانا، رشتہ داری کرنی مناسب نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو چلے ہوا، کیونکہ سفر کے مہینے میں آغاز ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جس نے اپنا ابال نکالنا ہوتا نکال لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کھل کے پیغام دیا، لوگوں سنیے، لا سفر ولا طیر ولا حامہ، میری امت میں سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ جیسے محرم میں جنگ نہیں ہے، ایسے سفر میں بھی لڑائی نہیں ہے، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا گھر نہیں گرایا جائے گا، کسی کو مارا نہیں جائے گا۔ اور باقی رہ گیا کہ نحوست سفر کے مہینے میں بذات خود نحوست نہیں ہے۔ اگر آپ اور میں ابھی تک یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ولا طیرہ، یہ فالے نکال کے بتانا، ولا حامہ، اور یہ ذہن رکھنا کہ موذی چیزیں ہیں، ڈینے ہیں، البلائیں ہیں، یہ شلیڈے ہیں، اور پتہ نہیں کیا جن جنات آسیب ہیں، اور نحوست اور بربادی اور تباہی ہے۔ سن لیجئے، میرے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنی سوچ پاکیزہ کرو، اللہ پہ توکل، رب پر آسرا، مالک پر یقین، اللہ کے اوپر جو ہے ایک بہترین اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اور میں اس سفر کے مہینے سے بالخصوص کہوں گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا 40واں اور چہلم بھی تو منایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ایسی ہوتی تو ایسا ویسا کچھ نہ ہوتا۔ میرے محبوب کی زندگی میں آپ کی بیٹیوں کا کئی مرتبہ 40واں دن آیا، مگر آپ نے چہلم نہیں منایا۔ آپ کے 3 بیٹوں کا، آپ کے 3 بیٹوں کا یہ 40واں دن زندگی میں کئی بار ریپیٹ ہوا، مگر کوئی چہلم نہیں، کوئی 40واں نہیں، کوئی 10واں، کوئی 7واں، کوئی تیجا نہیں، کوئی کل جس پہ کل اترے تھے اس نے خود یہ نہیں پڑھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو نارمل کیجئے۔ سفر کا مہینہ آئے تو گھبرا مت جائیے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا نا تو سب سے زیادہ علماء کو ہوتا۔
میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں پچھلے 30 سالوں سے ہمارے سب سے زیادہ سفر کے مہینے میں ہوتے ہیں اور لگاتار ہوتے ہیں، دن رات ہوتے ہیں، کوئی وقفہ نہیں، کوئی گیپ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے زندگی رواں دواں ہے، وہ چل رہی ہے۔ جیسی آپ اپنی نفسیات بنا لیں گے، جہاں اپنا مائنڈ سیٹ اپ رکھ لیں گے، معاملہ وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ کام کیا تو نقصان ہوگا، سفر کیا تو نقصان ہوگا، رشتہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر اللہ ویسے کر بھی دیتے ہیں۔ انا عند ظن عبد بھی، بندہ میرے بارے میں جیسی رائے رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کر دیتا ہوں۔ لہٰذا مضبوط یقینی عقیدے اور اعتماد کے ساتھ جیے۔ اور تیسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں ماہ ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا مہینہ 2 اعتبار سے مشہور ہے۔ پہلی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دوسری وفات، اور پاکستان بننے سے پہلے اس بر صغیر کے خطے کی جتنی جنتریاں ہیں سب کے اوپر یہ 12 وفات لکھی ہوتی تھی۔ اگر ایام کو دیکھیں، تہوار کو دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں کسی نہ کسی دن تو ہوئے ہیں، 12 کو ہوئے، 9 کو ہوئے، لیکن یہ آپ کا پیدا ہونا، آپ کی ولادت امت مسلمہ کا بالاتفاق عقیدہ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن محبوب کی زندگی میں ولادت کا دن، آپ کی زندگی میں کم از کم اگر بچپن سے دیکھیں تو یہ 62 سال آیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کے بعد دیکھیں تو 23 مرتبہ یا 22 مرتبہ آیا ہے۔ اگر خلافت راشدہ کے ایام میں دیکھیں تو کم از کم 11 کو آپ گئے ہیں، 61 سے پہلے امیر معاویہ کے دور تلک پورے عروج شان و شوکت سے امت مسلمہ نے اپنی عمارت دیکھی ہے۔ تو ان 58 برس میں، 59 برس کے اندر کم از کم میرے محبوب کے یہ زندہ اصحاب اس دن کو تہوار کے طور پہ لیتے، مناتے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ حضرات اسی طرح وفات ہے آپ کی، اگر وفات کے اوپر بھی جیسے محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ نواسے کی وفات پہ اگر اس قدر نوحہ، اس قدر غم، اس قدر ماتم اور اس قدر تکلیف، تو ادھر نانا جی کی وفات ربیع الاول میں ہو رہی ہے۔ اگر یہ دین ہوتے تو کم از کم ربیع الاول میں کائنات کے دل، کائنات کی جان، امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی دھڑکن اور ہمارے ایمان اور یقین کی اساس اور بنیاد، اتنی بڑی ہستی اس دنیا سے گئی تھی کہ مدینہ اس دن سیاہ ہو گیا تھا۔ صحابہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ دکھائی نہیں دیتے تھے، اور سیدہ فاطمہ کی حالت، حسنین کریمین کی حالت، مگر یہ دونوں چیز دین میں تہوار نہ بن سکے۔ میرے محبوب کی تربیت یافتہ لوگوں نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد زندگیاں پائی ہیں، مواقع ملے ہیں، حکومتیں تھیں، عمارتیں تھیں، سیادتیں تھیں، قیادتیں تھیں، مگر یہ دونوں چیزیں تہوار نہ بن سکیں۔ اور رہی بات ولادت کی، ایمان اور عقیدہ لینا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ ابھی موجود ہیں، ابھی جہالت اتنی عام نہیں ہوئی کہ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو میسج یہ ہے توحید کا، جیسے محرم میں رب نے بتایا لوگوں کل من علیہا فان، نبی کی آل بھی ہو جو پیدا ہوا ہے موت لکھی ہے۔ حسین کریم کیوں نہیں ہو، موت لکھی ہے۔ حسن کیوں نہیں ہو، موت لکھی ہے۔ باپ علی کیوں نہیں ہو، موت مقدر میں لکھی ہے۔ اگر کسی نے بچنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اللہ کی ذات ہے۔ سفر میں بھی توحید کا درس، جو کرتا ہے رب کرتا ہے، الو نہیں کرتے، جو کرتا ہے الہ کرتا ہے۔ یہ کوئی دوسرے فال نکالنے والے، اٹکل پچو لگانے والے یہ کاہن نہیں کر پاتے۔ اور جب ربیع الاول آیا تو بھی بتایا رب نے محبوب کو پیدا کیا ہے، عبداللہ کا در یتیم بنایا ہے، آمینہ کا لال بنایا ہے، دادا عبد المطلب ہیں، اسی طرح ددیال، ننیال، سسرال دیے ہیں۔ جو پیدا ہو جائے وہ رب کا جز نہیں ہو سکتا، رب کا نور نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا نور پیدا ہوا ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے رب کے نور کا نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ حصہ، نہ جز، کوئی نہیں۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مانا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، عقل مندی، دانائی اور دانش مندی سے کام لو۔ جو پیدا ہو گئے ہیں، جن کی ولادت ہوئی ہے اور جو ثابت ہے، ددیال ننیال سسرال ہے، اگر رب کا جز ہے تو تمہارے رب کا بھی تو ددیال ننیال سسرال ہونا چاہیے۔ اگر اس کا نہیں ہے تو ان کا ہے، تو پھر یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ فرق سمجھیے، کیونکہ تمہارا رب پیدا کیا بھی نہیں گیا، اس سے کوئی پیدا ہوا بھی نہیں۔ یہ عقیدہ دیا۔ اور اگر پیغمبر کی وفات ہے اس مہینے میں، اگر فاطمہ کے ابو جان، ام کلثوم کے والد محترم، رقیہ کے بابا، زینب کے ابو جان اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ خدیجہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ، ان ہستیوں کے شوہر جا سکتے ہیں اور یہ بیوہ ہو سکتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، دنیا کے ہر فرد کو جانا ہے، موت لکھ دی گئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کی توحید کی دلیل ہے، وہ سب کو موت دے گا اور دے سکتا ہے، تمہارے رب کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ یہ سبق تھا ربیع الاول کا، مگر ہم نے اس کو بھی اپنے خاص تہواروں کی نظر کر دیا۔ اسلام نے اس مہینے میں کوئی اسپیشلی تہوار نہیں دیا۔ اس کے بعد 3 مہینے اللہ کا شکر ہے ہمارے بچت سے گزرتے ہیں، وہ ہے ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، یہ 3 مہینے نارمل گزر جاتے ہیں۔ پھر رجب آتا ہے، پھر یہ 3 مہینے لگاتار، رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب کے مہینے میں مشہور یہ ہے کہ 22 رجب کو کنڈے ہیں اور 27 رجب کو معراج ہے۔ حضرات، 27 رجب کا تذکرہ میں بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں، معراج کے دروس اور اسباق، اور اتنا عظیم ترین سفر کہ اللہ نے پوری دنیا کی سائنس بدل کے رکھ دی۔ ٹیکنالوجی ابھی تک شرمندہ ہو کے کھڑی ہے، سفر اسراء کو تو تسلیم کر چکی، مگر معراج سے ابھی بھی دنیا کی تیز ترین لفٹ بنا کے سوچ رہی ہے کہ شاید یہ ہو سکے۔ لیکن چلیں، ایک وقت آئے گا یہ مانے گی، ہم نہیں بھی ہوں گے تو تسلیم تو کرے گی، مگر دیر سے کرے گی۔ ہم نے اسے تسلیم کرا، اور یہ معراج اللہ کی تسبیح، اللہ کی توحید کا سبق ہے۔ بالغ العلا بکمالہ، محبوب اپنے کمال سے بلندیوں کو نہیں گئے، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ نے راتوں رات جو سفر کروایا ہے، یہ تیرے رب کی طاقت، تیرے رب کی قوت، تیرے رب کی پاور، تیرے رب کی سائنس، تیرے رب کی ٹیکنالوجی، تیرے اللہ کی مہارتیں، تیرے اللہ کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ رب کو چھوٹا کر کے، پیغمبر کی معراج کو بڑا کر کے کہیں رب کو گرا نہ دینا۔ سبحان الذی، تیرا رب پاک ہے، تیری سوچ، تیری تحریر، تیری تقریر سے پاک ہے۔ اور رہا 22 رجب، کائنات کے عظیم ترین لیڈر، 20 سالہ اسلام کا دور حکومت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف سیدہ ام سلمہ میرے محبوب کے گھر میں تھی، اور ان کی بہن سیدنا امیر معاویہ کے گھر تھی۔ میرے محبوب کے برادر اللہ سیدہ ام حبیبہ کے بھائی کاتب وحی اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق جناب حسن کے ہاتھوں 2 مسلمانوں کے عظیم ترین جماعتوں کے درمیان صلح کے بعد وہ انڈر ورلڈ جو کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ سرگرم عمل تھی، متحرک ہوئی، اسلام کا نقصان کیا، جناب علی المرتضیٰ کو مدینہ سے اکھاڑ کے کوفہ لے جایا گیا، اور پھر وہاں فجر کے وقت شہید کروا دیا گیا، اور جناب حسن کو زخمی کیا گیا۔ سیدنا حسین کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس انڈر ورلڈ کو اگر اللہ نے اس دھرتی کے اوپر لگام دلوائی تھی تو سن 40 سے لے کے سن 60 تک 20 سال
تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے کہیں کوئی سر اٹھا سکا ہو تو. یہ جرتیں دی تھی اس غیرت مند حکمران کو اللہ نے. میرے نبی کے تربیت یافتہ اس دلیر بحر و بر کے عظیم ترین لیڈر، سوچ نہیں سکتے آپ آج ساری ٹیکنالوجی کے باوجود 6 مہینوں میں 1700 بحری بیڑے سمندر میں اتار دیے تھے. اسے امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فارس کو اپنی جگہ، دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور روم کو اپنی جگہ، دونوں کو جیسے روکا ہوا تھا اور ڈٹ کے پوری دلیری اور غیرت کے ساتھ، یقین ایمان اور حمیت کے ساتھ جس طریقے سے اس حکمران نے حکمرانی کی ہے، دنیا اس کی مثال شاید قیامت تک نہ لا سکے. لیکن جن کو تکلیف تھی، جن کی سازشیں رک گئی تھی، جن کی انڈر ورلڈ کی پاور کنٹرول ہو گئی تھی، ان کی شہادت کے اوپر خوشی میں کچھ اور نہ ملا. جن کنڈوں میں، آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو، ہم دیہاتوں کے اندر ان کنڈوں کے اندر لسی ڈالتے ہیں کسی جانور کو. دنیا جانتی ہے، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے. ان کے اندر کھیریں پکا کے اس دنیا کے عظیم ترین لیڈر، امت مسلمہ کے امیر المومنین، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اس نتیجے کو، اس کی وفات کی خوشی میں یہ کنڈوں میں کھیر بانٹی جانے لگی کہ ہم نے کنڈا کر دیا. سنیے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہو. گئے امیر معاویہ بھی، لیکن ان کے بھی کنڈے ہوئے، جنہوں نے کیے تھے بچا وہ بھی نہیں. میں نے تو تاریخ سے سبق سیکھا ہے، جس نے بھی گڑھا کھودا ہے، میرے رب نے جس کے لیے کھودا گیا اسے تو بچا لیا ہے، مارا اسی کو وہیں لا کر کے ہے جس نے کھودا ہے. اور یہ سلسلہ رہے گا، یہ کنڈوں کے کنڈے ہوتے رہیں گے. لیکن امت مسلمہ کے سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں ایمان کے ساتھ، ہم نے اسے بھی تہوار نہیں بنایا، نہ ان کی ولادت کو نہ ان کی وفات کو. ہم نے وہی معیار رکھا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضرات رجب گزرا، شعبان آیا. شعبان کے مہینے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. رمضان کے بعد کسی مہینے میں آپ نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں تو شعبان کے نصف اول میں. اور سید عائشہ ام المومنین، ہماری مومنوں کی ماں، میرے محبوب کی اہلیہ، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، مجھے جو روزے میرے اوپر فرض ہوتے تھے، رہ جاتے تھے، قضا دینی ہوتی تھی، تو وقت گزرتے گزرتے شعبان آ جاتا، پھر شعبان کے مہینے میں ان کو ادا کرتا. مومنوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ لکھا ہے، ان کے لیے سہولت رکھ دی، آپ اس میں روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی 15 تاریخ، 15ویں رات، جس کو نام شب برات دیا گیا. ایک جملہ یاد رکھیے گا، عربی دین کا مزاج عربی ہے، اللہ نے اس کو عربی بنایا ہے. ہماری جن اصطلاحات میں دیگر زبانیں ایڈ ہونا، وہاں سمجھ لیجئے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. اگر یہ رات شریعت اسلامیہ میں، کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، سیرت طیبہ میں کوئی معیار رکھتی تو کم از کم اس کا نام آتا. جیسے لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر، لیلہ بھی عربی کا لفظ ہے، قدر بھی عربی کا لفظ ہے، لیلہ بھی عربی کا لفظ ہے، مبارکہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو اس 15 شعبان کی رات کا نام شب برات نہ ہوتا، شب برات نہ ہوتا. یہ شب فارسی کا لفظ ایران سے داخل کر کے، برات کا لفظ ساتھ لا کر کے، اس رات میں امام مہدی کی ولادت ہے. جتنی فضیلت لیلہ مبارکہ کی، رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کی تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کا منی بجٹ، سالانہ بجٹ، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق پھر سے تجدید کر کے لکھواتے ہیں. وہ سارے فضائل اٹھائے اور کچھ سندیں اٹھائیں، ان کو اور ان کو جوڑ کر کے لا کر کے پیک کر کے شب برات میں ڈال دیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فیصل آباد میں موبلائل والوں کو دیکھتے ہیں. معذرت کے ساتھ، میں نے بائک کا موبلائل چینج کروانا تھا، کمپنی کا ڈبہ لیا،
سیل شیل دیکھ کے لیا. غلام محمد آباد کی طرف کالج کی طرف جاتے ہوئے میں نے ایک ساتھی کو ذرا چینج کر دے، میں اوپر ہی کھڑا تھا، اس نے ڈھکنا نہیں کھولا، اس نے اس کی بیک سائڈ الٹا کر کے پیچکس مارا ہتھوڑی کے ساتھ، سوراخ کیا اور تیل. میں نے کہا یار تو نے ڈھکنا کیوں نہیں کھولا؟ کہندا جی کیڑا اتنی تکلیف کرے، پہلے ٹکن کھولے پھر سیل پوٹے، اپنی عادت بنی ایک ٹک کر ہی دیے تھے چل. بعد میں پتہ چلا کہ سیل وہی رہتی ہے، ڈبہ بھی وہی رہتا ہے، جینون کمپنی کی رہتی ہے، لیکن یہ پیچھے سے مال پیک کر کے نیچے سے پھر جو ہے وہ سارا بند کر دیا جاتا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ اصل ہے. حضرات اس طریقے کے معاملے دین میں، الا للہ الدین الخالص، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 12 مہینے خالص، مگر اس کو یوں جوڑ کر کے ادھر سے ادھر سے چیزیں اٹھا کر کے فضائل میں بیان کر کے اور لوگوں کے سامنے رکھ کے اتنی کثرت سے جھوٹ بولا گیا کہ لوگ اسے دین سمجھنے لگے. اور یاد رکھیے دوسری بڑی دلیل، اسلام کے کسی تہوار میں آگ نہیں ہے، شرلیاں نہیں ہیں، پٹاخے نہیں ہیں، یہ مجوس کی روایت ہے اور مجوسی ایرانی ہے. اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں آگ کا معاملہ کھانے پکانے سے ہے، گرمی ہیٹ لینے کی حد تک تو ہے، مگر عبادات میں اسے شامل کیا جائے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اور اس کو جیسے ایڈ کیا گیا آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، یہ جتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں جتنی صحیح روایتیں ہیں ان میں اس کی صراحت نہیں، اور جہاں صراحت ہے وہاں پہ وہ روایتیں درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں. اور یہ اعزاز بھی اگر جاتا ہے تو یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات کو جاتا ہے. لہٰذا اس میں آپ نے پوری زندگی یہ رات آتی رہی، نہ اسپیشلی قیام کیا، نہ دن کا روزہ رکھا. ویسے آپ روٹین میں روزہ رکھتے تھے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، درمیان والی جو روشن راتیں ہیں ان کا روزہ آپ نے اس حیثیت سے تو رکھا ہے، اور ہر مہینے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے اعتبار سے، شب برات کے اعتبار سے خصوصی روزہ نہیں رکھا ہے. بھائی اس کے بعد رمضان ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی تقسیم محبوب سے درست ثابت نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا اتقم من النار، بلکہ پورا رمضان رب کی رحمت کا مہینہ ہے، پورا رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے، پورا رمضان آگ سے نجات کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں سیام کو اور قیام کو ضروری قرار دیا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، معیار دیا کہ آپ قیام کریں، قرآن کو سنیں، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. آپ دن کے روزے رکھیں، اور یہ روزے فرض ہیں. کتب علیکم الصیام، یہ جو ہیں شہر رمضان کے جو بھی روزے پالے فلیصم، ان کو رکھے، یہ حکم ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے اجر کی امید رکھ کے اپنا محاسبہ کر کے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. حضرات اسی طرح آخری عشرے میں محبوب نے اعتکاف فرمایا. رمضان میں محبوب قرآن مجید کا پورا دور کرتے تھے. قرآن مجید کا دور کرنا، پڑھنا، ناظرتاً حفظاً مکمل کرنا میرے نبی کی سنت. اعتکاف بیٹھنا پیمبر کی سنت. آخری عشرے میں تاک راتوں میں جاگنا اور جگانا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہے، اور آپ کی 83 سالوں سے زیادہ عبادت، لگاتار عبادت کے برابر ایک رات کی عبادت رکھ دی ہے. پروٹوکول دیا اس رات کو، رمضان کو. جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پہلے مہینے، یہ شوال کے پہلے دن، یکم شوال کو عید الفطر ہے. یہ مومنوں کی پہلی عید، جسے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر اسلام نے تہوار مقرر کیا کہ مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں. نئے کپڑے میسر ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو پرانے دھو کے صاف ستھرے کر کے پہن کے نکلیں. مرد بھی گھروں میں نہیں رہیں، عورتیں بھی نہیں رہیں. پوچھا گیا محبوب جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا وہ بھی عورتیں نکلیں، یہ عظیم ترین تہوار ہے. محبوب کسی کے پاس دوپٹہ اوڑھنی، عبایا، کپڑا پورا نہیں، کہا اپنی بہن کو اپنی چادر میں لپیٹ کے نکلو، لیکن گھر مت چھوڑو. عید گاہ میں پہنچیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں،
جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بیویاں ذرا سائڈ پہ ہو کر کے بیٹھ جائیں. خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، دعوت ہوگی، پیغام ہوگا، میسج دیا جائے گا، 2 رکعت نماز اور پھر خطبہ. یہ آپ نے اس میں شریک ہونا ہے. اگر نہیں پڑھنی سائڈ پہ بیٹھیں، پھر دعا کی جائے گی، اس دعا میں شریک ہونا ہے. ایک راستے سے آنا، دوسرے سے نکلنا اور تکبیرات پڑھنا. عظیم ترین یہ دن. پھر شوال میں محبوب نے 6 روزے دیے کہ آپ 6 روزے رکھیں. رمضان کے روزے 30 اور ساتھ میں یہ 36 روزے. 10 سے ضرب دیجئے 360. گویا کہ پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب اللہ دے دے گا. یہ شوال کے مہینے میں یہ حکم. اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ میں حج کی تیاری اور اس میں احرام، کپڑے، دیگر چیزیں، میقات، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک. پھر جو ہے وہ طواف بیت اللہ، 2 رکعتیں، صفا مروہ کی سعی اور بال کٹوانا، منڈوانا، ٹنڈ کروانا. پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے نکلنا، مینا پہنچنا، وہاں پہ 5 نمازیں. پھر اگلے دن فجر پڑھ کے عرفات جانا، ظہر اور عصر وہاں جمع اور قصر کرنا، خطبہ حج اور وقوف عرفہ. مغرب کی اذان کے وقت وہاں سے نکلنا اور اذان آ کر کے مزدلفہ میں دینا، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنا. پھر وہاں پہ رات رکنا، اگلے دن فجر پڑھنا، مشعر الحرام کے پاس اللہ کی تکبیرات اور اس کی کبریائی کا تذکرہ. پھر جو ہے وہ نکلنا اور 10 کو پہنچنا. آ کر کے جمرہ کبریٰ کو، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، کنکریاں مارنا، رمی جمار کرنا، بال کٹوانا، قربانی دینا اور پھر آ کر کے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا. پھر 11 کو آ کے تینوں چھوٹے درمیانے بڑے جمرے کی رمی کرنا. اگلے دن بھی، پھر اگلے دن بھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ 12واں مہینہ اور 12ویں مہینے کے پہلے 10 دن افضل الایام. پورے سال میں جیسے راتوں میں لیلۃ القدر اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں افضل ہیں، ایسے ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ترین ہیں. لہٰذا ان دنوں میں عبادت کی ہوئی جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی دوسرے دنوں کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں 10ویں تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ رکھی ہے. یہ بڑی عید، یہ تہوار، اس میں بھی مرد نکلیں گے، عورتیں نکلیں گی. لیکن اگر آپ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ عید الاضحیٰ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ اس وقت رمی جمار کر رہے ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ بال منڈوا رہے ہیں، آپ آ کر کے طواف کریں گے. لیکن باقی امت، مکہ میں رہنے والے جو حج پہ نہیں گئے، وہ عید الاضحیٰ پڑھیں گے. اور اس دن قربانیاں ہوں گی جن کو اللہ نے ہمت دی ہے. آپ نے قربانیوں کے 3 دن اور بھی رکھے، 10، 11، 12 اور 13. اس میں آپ نے قربانیاں کی، اجازت دی. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کے پاس قربانیاں 2 ہوں یا 4 ہوں، 20 ہوں یا 50 ہوں، 100 قربانی بھی ہے، آپ اسے دوسرے تیسرے دن پہ مت ڈالیں. افضل دن، سب سے زیادہ ثواب جو 10 تاریخ کو قربانی کا ملے گا وہ 11 کو نہیں ملنے والا، وہ 12 کو میسر نہیں ہے. آپ کے پاس 100 اونٹ تھے، آپ نے اسی دن 100 کے 100 نہر کیے، 63 خود کیے، باقی جناب علی المرتضیٰ کو کہا کہ کیجئے، کھلے مسکینوں میں تقسیم کر دیجئے، گوشت پکا کے اپنے مہمانوں میں، لوگوں میں، ضیوف الرحمان میں بانٹ دیجئے. آپ نے 100 کے 100 اونٹ 10 تاریخ کو نہر کیے ہیں. چاہتے تو 25 10 کو کر لیتے، 25 11 کو، پھر 25 12 کو، پھر 25 13 کو، تو آپ اتنے دن تو وہاں رکے تھے. مگر آپ نے ایسے نہیں کیا. لہٰذا اگر اللہ نے قربانیاں دی ہیں تو یوں اپنے ذی الحجہ کو مکمل کیجئے. باقی رہ گئے کہ خوشی اور غمی، کوئی دن ایسا نہیں 360 دنوں میں جب کوئی بڑی ہستی پیدا نہیں ہوئی، کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں کسی بڑی ہستی کی وفات نہیں ہوئی. لیکن وہ ہماری طرح جیسے ہم نے عرس بنا رکھے، جیسے ہم نے وفات کے ایام کو خاص بنا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاص بنا کے ان کے اوپر جو ہے وہ دوام کر کے، زمان اور مکان کی پابندی کر کے، دوسروں کو دعوت دے کے مجبور کر کے، اور جو نہ کرے اس کو برا بھلا نہیں کہا. جو یہ کرے گا تو یہ دین کے اندر ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جائے گی. آپ جب دل کرے کھانا بنائیں، جب دل کرے دیگ چڑھائیں، جب دل کرے آپ سبیل لگا لیں، جب من کرے آپ لوگوں میں پانی بانٹیں.
اللہ کے لیے جائز کام ہے، لیکن اگر آپ اس کو زمان کے ساتھ خاص کر لیں، مکان کے ساتھ خاص کر لیں، دوام اور ہمیشگی کریں، اور پھر لوگوں کو کہیں کہ تم بھی کرو، اور جو نہ کرے آپ اس کو برا بھلا کہیں، تو یہ کام بے دلیل ہوگا، بدعت ہوگی، اور ایک ثابت شدہ جائز کام کو بھی حرام کی فیلڈ میں داخل کر دے گا۔ لہٰذا اس لیے دین کو سمجھیے، دین پہ چلیے، اور جو تہوار شریعت نے دی ہیں ان کو محبت سے چلائیے۔ پھر ان دنوں کے اندر محبوب نے جمعے کا دن پوری امت پہ فرض کر دیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعے کا دن آذان ہو جائے تمہیں سارے کام چھوڑ کے حاضر ہونا ہوگا۔ اسی طرح سوموار کے دن روزہ رکھا، سنت ہے رکھیے، جمعرات کے دن روزہ رکھا، سنت ہے رکھیے، 13، 14، 15 کی رات کے جو دن ہیں ان میں روزہ رکھیے، سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ خیر کے کام، بھلائی کے کام، صدقے کے کام، علم کے کام، یہ محبوب نے دین اور شریعت میں آپ کو دیے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے آپ کچھ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اسے رسم ہی رکھیے، اسے دین مت بنائیے، اس پہ آیات پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے، ممبر پہ چڑھ کے سر پہ قرآن رکھ کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کیجیے جو قرآن نے بتایا ہے۔ میں اختصار سے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظتیں فرمائے۔ خالص دین کے ہوتے ہوئے ہمیں مکس شدہ دین کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی سورۃ التوبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، ذرا سیاق و سباق بھی اس آیت کا سن لیجئے 12 مہینوں کا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کے بڑوں کے دل میں جو آئی، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے پیش کر دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی اٹھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ، ان کی زبانوں کی اپنی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، پہلے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی یہ جملے گھڑ کے ان انبیاء کے نام لگا دیے، ان کے ذمے لگایا کہ رب کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ رب کے بیٹے نہیں تھے، یہ ان کی اپنی باتیں تھیں اور بغیر دلیل کے تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کی بات ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ اور پھر مالک کہتے ہیں اللہ اکبر، قاتلہم اللہ، رب ان کو برباد کر دے ایسا بولنے والوں کو، جو کسی کو میرا بیٹا بنائے، میرا جز بنائے، میری آل بنائے، میری نسل بنائے، میرا حصہ بنائے، میرا ساجی بنائے، ان بد نصیبوں کو رب چن چن کے مارے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یوفکون، یہ پڑھ لکھ کے بھی بہکے ہوئے، کتابیں نازل کی پھر بھی بہک گئے، وہی اتاری پھر بھی بہک گئے۔ جس پیغمبر نے توحید کا درس دیتے زندگی گزاری، انہوں نے اسی کے نام پہ شرک جو ہے وہ گھڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ فیصلے، یہ حکم، یہ تہوار، یہ اس طرح کی باتیں، یہ تو وہی سے لینی تھی، رب سے لینی تھی، مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو احبارہم ورہبانہم، وحی کا اور کتاب کا علم رکھنے والوں کو رب بنا لیا، اور وہ ان پڑھ درویش جو کہیں دور دراز جنگلوں بنوں میں رہبانیت اختیار کر کے جو بیوی بچوں کو حق نہیں دے سکے، جو سوسائٹی کو حق نہیں دے سکے، ان کے پیچھے لگ کر کے انہوں نے ایسے حرکتیں کی، اور یہ کہنے لگے والمسیح ابن مریم، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، یہ ان کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا ایک اللہ کو الہ بنا کے پوجا کرو، لا الہ الا ہو، تمہارا رب کے علاوہ معبود کوئی نہیں، سبحانہ عما یشرکون، یہ بد نصیب جو مشرک شرک کرتے ہیں، رب کا بیٹا بنا کے، رب کا جز بنا کے، رب کا حصہ بنا کے، رب کا نور بنا کے، اللہ کی اولاد بنا کے، ان مشرکوں کے شرک سے رب پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نور توحید کو، نور شریعت کو، نور وحی کو یہ اپنے ان منہوں کی باتوں سے رسوا کر کے مٹانا اور بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، قیامت کے دن تلک اللہ ایسے لوگوں کو زندہ رکھے گا جو ان مشرکوں کا شرک اور ان کے کفریہ جملے اور ان کے منہ سے گھڑی ہوئی باتوں کا رد کرتے رہیں گے، اللہ کا نور مکمل ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کفر کرنے والے انکاری اگرچہ برا سمجھے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ،
تمہارا رب وہ رب ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا نے جس کو جعلی دین بنا دیا ہے یہ نبی اس کے اوپر حق دین کو واضح کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ جملے مشرکوں کو برے لگیں۔ یہاں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنو سنو، مومنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ جو عالم لیے پھرتے ہو نا، یہ درویش اور بابے، یہ ملنگ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جو اپنے گھروں کو، اپنے وجود کو، اپنے رب کو حق نہیں دے سکے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جھوٹ بول کے، تعویذات کر کے، تحریریں لکھ کے، جملے بنا کے، جھوٹی من گڑت موضوع باتیں ہانک کے بنا کر کے پیش کر کے یہ تم سے سرمایہ بٹورتے ہیں اور تمہارے پیسے کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جھوٹے طریقے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین اور رستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، سنیے اچھی طرح سنیے، جن لوگوں نے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر لیے اس طریقے سے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور رب کے رستے میں خرچ نہ کیا۔ بڑی اچھی طرح سنیے، یہ رب نے ان لوگوں کا ذکر کر کے ان کے مالوں کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں بڑے بڑے درویشوں کو جانتا ہوں جو درویشی حالت میں ہیں، ملنگ ہیں، مانگنے والے مانگت ہیں، اور لوگوں کو رکھیں اور تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، مگر کروڑوں کے مالک ہیں، سونے چاندیوں کے ڈھیر جمع ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنیے، یہ جمع کرو، تم خرچ نہ کرو، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اللہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ہم ان کے سونے چاندی کے جتنے بھی مواد اور مٹیریل ہیں ان کو ڈھال کے جہنم کی آگ میں پگھلا کے ہم کیا کریں گے؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جیسے استری کے نیچے پلیٹ نہیں بنی ہوتی، ہم ان کو پلیٹیں بنا کے، ہم ان کے ماتھے پہ پڑی ہوئی سلوٹیں جو وحی اور حق اور دین کو سنتے ہوئے غصے میں ان کے ماتھوں پہ اور پیشانیوں پہ، جبینوں پہ پڑتی تھی، ہم یہ بل اتار کے یوں سیدھا کریں گے جیسے بل پڑے، سلوٹیں پڑے، کپڑے کو استری کریں تو سیدھا ہو جاتا ہے، ہم ان کی پیشانیوں پہ لگائیں گے۔ وَجُنُوبُهُمْ، مال کھا کھا کے ان کی یہ جو سائیڈ پہ موٹی موٹی وکھیاں نکلی ہوئی تھی نا، ہم یہ بل نکالیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَظُهُورُهُمْ، ان کی پشتوں کے اندر جو سریے گڑ گئے تھے اور ماس چڑھ گیا تھا، ہم یہ استریاں کر کے جہنم کی آگ سے پگھلا کر کے ان کے یہ مال، سونے چاندی، ان کی کمروں کے بل نکالیں گے۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ لو، یہ ہے تمہارا مال جو تم نے جمع کیا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تم نے یہ رب کے دین کو بدل کر کے پیسہ مال کما کے جو خزانے بنائے تھے، یہ لیجیے آج تمہارے کام آ رہا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، یہ سیاق ہے اس آیت کا کہ یہ 12 مہینے تو ہم نے بنائے تھے، تہوار تو ہم نے دیے تھے، جو ہم نے نہیں دیے تم کہاں سے لے آئے ہو، جو ہم نے مقرر نہیں کیے تم کہاں سے لائے ہو۔ یہ کفر یا کام مت کرو، اپنی طرف سے بڑھوتریاں مت کرو، یہ چیز حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے حضرات۔ اسی لیے شریعت کے فیصلوں کو لے کے تھوڑا کر لیجئے، سنت کے مطابق صحیح لے آئیے حضرات، اصلی نوٹ لے آئیے، تھوڑے لے آئیے، چل جائیں گے، لیکن جعلی اور نقلی اور 2 نمبر سیم ویسے آپ بریف کیس بھی بھر کے لے آئیں، کہیں چل بھی گئے تو چل گئے، لیکن جب پکڑے گئے تو رسوائی اور جگ ہنسائی، بربادی ہوگی۔ دین خالص ہے، عمل خالص لے کے آئیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین مجلس احباب گرامی، گفتگو کا مقصد کبھی خود نمائی نہیں رکھا، اللہ محفوظ فرمائے، کبھی کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی دور رکھے، لیکن جس سے رب کو تکلیف ہو اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے، جس سے شریعت پہ زد آئے، وہ میرا گھر بھی کرے یا میں خود بھی کروں تو جرم ہے۔ دین وہی ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے، اور حکم یہی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جتنا مرضی بڑا وقت کا ولی ہو، صاحب دستار، صاحب مزار ہو، صاحب فضیلت ہو، صاحب شریعت لوگ کہیں، اور لوگ اس کو جو من میں آئے نام دے دیں، عہدہ اور رتبہ دے دیں، لیکن تم یاد رکھنا تم نے پیروی اسی وحی کی کرنی ہے جو رب نے وقت کے پیغمبر پہ اتاری ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو، عام لوگوں کو، سب کو رب نے یا ایھا الناس کہہ کے آواز دی ہے۔ اگر یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتا یا علماء کے لیے ہوتا تو رب کبھی بھی یا ایھا الناس نہ کہتا، یا ایھا العلماء کہا جاتا، یا ایھا الاحبار کہا جاتا، یا ایھا الرہبان بولا جاتا، مگر قرآن نے یہ زبان استعمال نہیں کی ہے۔ لہٰذا شریعت نے جو معروف ہمیں دینی تہوار دیے ہیں اور اس کے اندر نیکی، اجر اور ثواب رکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حکم دیا کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نکلیں، اتنا اہتمام کیا ہے۔ اگر یہ باقی تہوار اتنے اہم ہوتے تو میرے محبوب کے پاس پورا سال 360 365 دن ایک ایک دن شہادت کے ساتھ موجود ہے، ایک ایک دن اسلام کی تکالیف کے مقابلے کرتے ہوئے گزرا ہے، ایک ایک دن اسلام کی عظمت کے پھریرے لہراتے ہوئے گزرا ہے۔ کوئی دن خالی نہیں ہے کہ جس میں جہاد کی کوئی نہ کوئی تاریخ نہیں۔ مکہ فتح ہوا ہے، کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، اور اللہ نے رمضان میں عطا کی ہے یہ فتح، یوم الفتح۔ مگر محبوب نے اگلے سن 11 ہجری میں ایسا نہیں کیا، 12 ہجری میں صدیق اکبر نے نہیں کیا، 13 ہجری میں پھر ان پہ یہ دن آیا انہوں نے نہیں کیا، اگلے آنے والے 10 سالوں میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور حج کے دن کے اوپر بھی الیوم اکملت لکم دینکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہودی آیا اور کہنے لگا عمر اگر یہ دن ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ جناب عمر نے میسج دیا، میں جانتا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا، کب کون سی آیت اتری، دین کب مکمل ہوا، لیکن ہم اپنی مرضی سے دنوں کو تہوار نہیں بناتے، کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو تہوار نہیں بنایا۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اعلان ہے، 27 تاریخ کو خواتین کا اجتماع ہے، یہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تلک جامعہ رحمانیہ للبنات محلہ یوسف آباد کے اندر جڑاں والا روڈ پہ ہے۔ احباب نوٹ کر لیں، خواتین کا یہ پروگرام ہے۔ دوست احباب کافی سارے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کئی لوگوں کا اس وقت آپریشن جاری ہے، انہوں نے بھی دعا کا بولا ہے۔ ہم سب کے لیے درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین سب گھروں میں جتنے بزرگ ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت دے۔ میرے مالک پوری دنیا میں یہ وبا اور ہمارے اوپر جو سزا اور یہ جو سازش جس طریقے سے بھی ہے، میرے مالک اس سے ہمیں نجات دے۔ الہ العالمین ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کی، ہماری غلطیوں کی پاداش میں میرے مالک نہ پکڑ، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور جو اس دکھ درد اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں اللہ ان کو جلد از جلد اس سے نکال۔ اور ایک بزرگ بیٹھے، انہوں نے بالخصوص دعا کے لیے کہا، ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، ان کے خود کے لیے، اور تمام وہ احباب جن کو اللہ نے کسی دکھ میں مبتلا کیا ہے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ میرے وطن کی مٹی کی حفاظت فرمائے، اور میرا مالک زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔